الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی بہت برکتیں ہیں۔ جو شخص دن میں 50 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بروز قیامت اس سے مصافحہ فرمائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میں آپ کی خدمت میں چندہ کرنے کی شرعی اور تنظیمی اصول بیان کرنے لگا ہوں۔ نہایت توجہ کے ساتھ اس کو سماعت کریں۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو وہ باتیں بیان کروں، اچھی نیتیں کر لیجئے کہ حدیث پاک میں فرمایا کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ آپ اچھی نیتوں میں یہ بھی کر سکتی ہیں، آپ اچھی نیتوں میں یہ بھی کر سکتے ہیں کہ میں چندے کے ضروری احکام سیکھوں گا تاکہ شرعی اغلاط سے بچ سکوں، جو سیکھوں گا اسے یاد رکھوں گا اور جو یاد کر لوں گا انشاءاللہ اسے دوسروں تک پہنچاؤں گا۔ یاد رکھیے کہ جو کام سیکھ کر کیا جاتا ہے اس میں غلطی کے چانس کم ہوتے ہیں اور اس کام کو بہتر انداز سے کیا جاتا ہے۔ ہم دنیا میں بہت سارے کام ایسے کر رہے ہوتے ہیں جو سیکھ کر کرتے ہیں تو ہم وہ کام کو درست کرنے والے بن جاتے ہیں۔ آج ہم چندے کے متعلق بات کر رہے ہیں، جی ہاں، تو چندہ بھی سیکھ کر کرنا ہوگا کیونکہ اس کے اندر شرعی معاملات ہیں۔ آپ لوگوں کی زکوٰۃ وصول کرتے ہیں، آپ لوگوں کے فطرے وصول کرتے ہیں، آپ وہ لوگوں کا چندہ وصول کرتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو شرعی اور تنظیمی اصول اور ضوابط کا علم ہونا چاہیے۔ اسی کے لیے آج یہ نشست رکھی گئی ہے۔ اگر اس کو آپ توجہ کے ساتھ سنیں گے انشاءاللہ الرحمن تو آپ کو بہت زیادہ انشاءاللہ برکتیں حاصل ہوں گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سیکھنے کے تعلق سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، فرض علوم کے حوالے سے، کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو کوئی اللہ عز و جل کے فرائض کے متعلق 1 یا 2 یا 3 یا 4 یا 5 کلمات سیکھے اور اسے اچھی طرح یاد کر لے اور پھر لوگوں کو سکھائے تو وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ ارشاد پاک سننے کے بعد میں کبھی بھی کوئی حدیث نہ بھولا۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ہر شخص پر اس کی حاجت موجودہ یعنی جس کی ضرورت اس وقت موجود ہو اس کے مسئلے سیکھنا فرض عین ہے، اور انہی میں سے مسائل حلال و حرام کہ ہر فرد بشر ان کا محتاج ہے۔ معلوم ہوا کہ جو چیزیں ہم پر فرض ہو چکی ان کا علم سیکھنا بھی ضروری ہے۔ چندے کے متعلق بات چیت ہو رہی ہے، دعوت اسلامی میں کتنی قسم کا چندہ آتا ہے، کتنی قسم کا چندہ ہم وصول کرتے ہیں۔ عمومی طور پر دعوت اسلامی کے پاس جو چندہ آتا ہے وہ 5 قسم کا ہوتا ہے۔ نمبر 1 واجبہ، نمبر 2 واجبہ مخصوصہ، نمبر 3 نافلہ، نمبر 4 نافلہ مخصوصہ اور نمبر 5 قربانی کی کھالیں۔ جی ہاں، یہ 5 قسم ہے۔ اب اس کی میں کچھ آپ کو وضاحت کرتا چلا جاؤں کہ واجبہ میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں۔ واجبہ میں زکوٰۃ شامل ہے، فطرہ شامل ہے، عشر شامل ہے، عشر کی رقم شامل ہے، نمازوں کے فدیے شامل ہیں، روزوں کے فدیے شامل ہیں، منت واجبہ کی رقم شامل ہے، حج و عمرے کے صدقات یہ شامل ہیں۔ اسی طرح واجبہ مخصوصہ کیا ہے کہ یہ رقم اگر کسی کام کے لیے مخصوص کر دی جائے، مثلا کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے یہ زکوٰۃ ادا تو کرنی ہے، آپ کو دینی تو ہے، مگر میری زکوٰۃ جامعۃ المدینہ میں لگ جائے تو اب یہ واجبہ مخصوصہ ہو گیا۔ جی ہاں، تو ایسے عطیات جو واجبہ مخصوصہ ہیں، کسی مت کے ساتھ واجبہ کو مخصوص کر دینا، یہ واجبہ مخصوصہ کہلاتے ہیں۔ بعض اوقات ہمارا ٹیلی فون بھی کسی مد مخصوص کے ساتھ ہوتا ہے، ہاں اگر مد مخصوص کے ساتھ نہیں ہے تو پھر یہ واجبہ مخصوصہ نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اس بات کا آپ نے خیال کرنا ہے اور یاد رکھیں کہ جو واجبہ مخصوصہ ہیں اپنے طور پر آپ نے کسی بھی واجبہ کو مخصوص نہیں کروانا۔ مثلا کوئی زکوٰۃ دینے آیا دعوت اسلامی کے لیے تو آپ نے یہ نہیں کہنا بھائی کہ آپ میری مسجد کے لیے اس کو دے دیں یہ زکوٰۃ، یا آپ میری جامعۃ المدینہ کے لیے، میرے محلے کے جامعۃ المدینہ کے لیے دے دیں۔ آپ اپنے طور پر مخصوص نہیں کریں گے، اس بات کو خاص طور پر خیال کریں، اور اپنے طور پر جو مخصوص اسلامی بھائی یا اسلامی بہنیں کرتی ہیں ان کو اجازت نہیں ہے۔ تیسری قسم جو میں نے بیان کی تھی وہ نافلہ۔ نافلہ میں کون سے عطیات شامل ہیں؟
یہ صدقہ، خیرات، چندہ وغیرہ جو ہے یہ سب جو ہے وہ عطیات نافلہ میں شامل ہیں. اور اگر کوئی، اس کی میں مزید تعریف کر دیتا ہوں کہ وہ عطیات دعوت اسلامی کے جو ہر نیک اور جائز اور معروف کاموں کی اجازت کے ساتھ وصول ہوں وہ نافلہ عطیات کہلاتے ہیں. اور اگر انہی رقم میں سے مثلا کسی نے اگر کہا میں یہ ڈونیشن دینا چاہتا ہوں مگر میرا یہ ڈونیشن جو ہے وہ آپ مدرسۃ المدینہ کے لیے نوٹ کر لیں تو اب یہ نافلہ مخصوصہ ہو گئے. یا کسی نے کہا میں یہ ڈونیشن دینا چاہتا ہوں یہ لنگر رضویہ کے لیے ہیں تو اب آپ کی یہ رقم لنگر رضویہ میں نافلہ خرچ ہوگی. یہ نافلہ مخصوصہ ہیں. اسی طرح ڈونیشن کو ہم کن الفاظ کے ساتھ لیں گے تو یاد رکھیے اس کے لیے بھی ہمیں ہمارے مدنی مرکز نے ہماری رہنمائی کی ہے اور یہ مخصوص الفاظ ہیں. کوشش کریں اس کو انہی الفاظ کے ساتھ آپ چندہ جمع کیا کریں. وہ الفاظ کیا ہیں اس کو یاد کر لیجئے، حفظ کر لیجئے. اور وہ الفاظ یہ ہیں کہ کسی بھی جائز دینی، اصلاحی، فلاحی، روحانی، خیر خواہی اور بھلائی کے کام میں یہ چندہ آپ کا خرچ کیا جا سکتا ہے. اب ان الفاظ کے ساتھ اگر آپ چندہ جمع کریں گے انشاءاللہ الرحمن آپ جو ہے وہ ان تمام کاموں میں پھر ہم اس جو ہے نافلہ چندے کو جمع کر سکتے ہیں. اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی خاص ایونٹ آتا ہے اور خاص ایونٹ کے اندر ہم مد مخصوص جمع کرتے ہیں. مد مخصوص کے لیے مدنی مرکز کی طرف سے جو آپ کو جو الفاظ دیے جائیں اس میں کمی بیشی نہ کریں. اپنی مرضی سے آپ کوئی الفاظ استعمال نہ کریں. آپ کہیں گے یار الفاظ میں بھی پابندی ہے. جی ہاں، یہ الفاظ بعض اوقات آپ کو پریشانی میں ڈال سکتے ہیں. اگر عطیات بچ گئے تب بھی آپ پریشان ہو سکتے ہیں. تو آپ جو الفاظ خاص ایونٹ پر دیے جائیں انہی ایونٹ پر جو الفاظ دیے گئے ہیں انہی الفاظ کے ساتھ چندہ جمع کریں، اپنی مرضی نہ چلائیں. اچھا اب یہاں ایک سوال یہ بھی ہے رسید کے تعلق سے، عطیات کا جو ہے وہ جو ہم جمع کر رہے ہیں اس کا ڈیٹا کس طرح کلیکٹ کیا جائے گا؟ یہ ڈیٹا اس لیے یہ ڈیٹا کیسے وصول ہوگا؟ یہ جب آپ رسید کو صحیح فل کریں گے. جب رسید صحیح فل ہوگی یعنی رسید میں ڈونر کا نام بھی لکھا ہوگا اور اس کا مقصد بھی لکھا ہوگا، اس کی مد بھی لکھی ہوگی، آپ تفصیل لکھتے چلے جائیں گے تو ڈونر کی لسٹ بھی بنتی چلی جائے گی اور وقت ضرورت اس فون نمبر پر آپ رابطہ بھی کر سکتے ہیں. ہاں، رابطہ کون کرے گا؟ جو اس کے ذمہ دار ہوں گے. تو یہ فون نمبر لکھنا، ڈونر کا نام لکھنا یہ بہت ضروری ہے. اور آپ اپنی مرضی ایسے نہ چلائیں کہ سارا چندہ جمع کر لیں آپ اور اپنا نام ڈال دیں، اپنا فون نمبر ڈال دیں. اس کا نقصان ہوگا. وہ میسج جو تھینک یو میسج ہوتا ہے، وہ شکریہ کا جو میسج ہوتا ہے وہ تو پھر آپ ہی کے پاس آ گیا. آپ ہی نے چندہ جمع کیا، آپ ہی کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. نہیں، آپ نے یہ نہیں کرنا. آپ نے ڈونر کا نام لکھنا ہے، اس کا فون نمبر دینا ہے. اب اس کے پاس جب میسج آئے گا کہ آپ کی زکوٰۃ موصول ہو گئی اس کا اعتماد بڑھ جائے گا. یاد رکھیے جب بھی کوئی آپ چندہ وصول کریں تو آپ لازمی طور پر اس کی رسید بنائیں. بعض لوگ چیک کرنے کے لیے بھی آپ کو جو ہے یہ کہتے ہیں کہ جناب مجھے رسید کی حاجت نہیں ہے. اور ایسا ہی ہوا، ایک اسٹال پہ ایک شخص آیا، اس نے چندہ دیا اور کہا مجھے رسید کی حاجت نہیں ہے اور چندہ دے کر چلا گیا. ایک اسلامی بھائی ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. انہوں نے کہا میں اس کو جانتا ہوں، اس کا فون نمبر بھی میرے پاس ہے، میں آپ کو دیتا ہوں. فون نمبر دیا انہوں نے فوراً سے ای رسید بنائی. ان کے پاس ایک میسج چلا گیا. وہ شخص کے پاس جب میسج آیا تو اس نے کہا یار یہ دعوت اسلامی والے ہم اگر رسید نہ بھی مانگیں تو یہ رسید بناتے ہیں. اس کا اعتماد اتنا بڑا کہ جو چندہ وہ رکھ کر گیا تھا نا اس سے زیادہ چندہ اس نے آ کر جمع کروایا. تو آپ سے کوئی کتنا کہے کہ آپ رسید نہ بنائیں، آپ نے رسید بنانی ہے اور ای رسید بنانی ہے. مینول رسید بنا رہے ہیں آپ تو مینول رسید بنائیں. ہماری مینول رسید میں 3 پرت ہوتی ہیں، 3 پیپر ہوتے ہیں. ہاں، اس کی بھی ایک وجہ ہے. ایک کاپی ڈونر کو جاتی ہے، دوسری کاپی ڈونیشن سیل یا فائنینس آفس پر عطیات جمع کراتے وقت، اور تیسری کاپی رسید بک واپسی کرتے وقت یہ جمع کرائی جاتی ہے تاکہ اس کا ڈیٹا محفوظ رہے اور ضرورتاً کام آئے. یاد رکھیے کہ جو مدنی مرکز نے رسید بنائی ہے اسی پر آپ کو چندہ جمع کرنا ہے. بات کی رسیدیں کسی نے اگر جمع کر لی، چھپوا لی، آپ نے اس پر ہرگز چندہ جمع نہیں کرنا. اور اب تو ہم پیپر لیس پر جا رہے ہیں، ای رسید پر جا رہے ہیں. ای رسید کے بہت زیادہ فائدے ہیں. ای رسید میں آپ کا اکاؤنٹ بن گیا اور ای رسید پر ہی آپ نے اگر جو ہے وہ چندہ لیا تو انشاءاللہ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ جو ہے عطیات ہولڈ رہنے، واجبہ کے حیلہ شرعی میں تاخیر ہو جانے، رسیدوں کے ضائع، گم ہونے، چوری ہو جانے وغیرہ کے معاملات سے کافی کمی ہو جائے گی. یہ رسید ان تمام چیزوں کو انشاءاللہ پوری کر دے گا.
تو آپ نے اس بات کا خیال کرنا ہے۔ اور دیکھیں امیر اہل سنت نے ای رسید پر جو اسلامی بہن عطیات وصول کریں گی اور جو اسلامی بھائی وصول کریں گے ان کے لیے دعا بھی تو ارشاد فرمائی ہے۔ سنیے امیر اہل سنت کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ یا رب المصطفیٰ جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو میری مدنی بیٹی ای رسید ایپلیکیشن انسٹال کرے اور ہر ماہ اپنی طرف سے یا انفرادی کوشش کر کے کم از کم 2500 یا زیادہ روپے ڈونیشن جمع کرے اور اس کی ای رسید بنائے، اس کی بے حساب مغفرت فرما، ایمان کی سلامتی اس کا مقدر کر، برے خاتمے سے بچا، حج نصیب کر، بار بار مدینے کی حاضری سے مشرف فرما۔ اے اللہ پاک اسے بار بار خواب میں بی بی فاطمہ زہرا خاتون جنت سیدہ کائنات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی شہزادی کا دیدار نصیب فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا، اسی طرح جو آپ کو رسید بک دی گئی ہے، یہ رسید بک آپ کے پاس گویا چیک بک کی مانند ہے۔ ہاں، چیک بک کتنی قیمتی ہوتی ہے، تو آپ رسید بک کو بھی چیک بک کی مانند سمجھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ یہ رسید بک آپ کے پاس امانت ہے، اس کی حفاظت کرنا اور اسے واپس کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ بلا اجازت شرعی واپس نہ کرنا یا اپنی کوتاہی سے رسید کو گم کرنا ناجائز اور گناہ ہے۔ گم ہونے کو بعض صورتوں میں تاوان بھی ادا کرنا پڑ سکتا ہے، تو آپ اس کا خیال کریں اور رسید کی حفاظت کریں اور رسید پر ہی چندہ جمع کریں، اور جب چندہ جمع ہو جائے تو رسید بھی واپس کریں اور چندہ بھی آپ اپنے مقام پر جمع کرائیں۔ اب جو میں بات آپ سے کرنے لگا ہوں وہ قسم کے کفارے کے متعلق۔ قسم کے کفارے کی رقم بھی بعض اوقات آ جاتی ہے، اس میں ہم نے آسانی یہ کر دی ہے کہ قسم کے کفارے میں رسید کے اندر ہی ایک فارم شامل کر دیا ہے، اسی فارم کو آپ نے فل کرنا ہے۔ جی ہاں، اسی فارم کو فل کرنا ہے، اور قسم کے الفاظ اب ہم نہیں لیتے، صرف یہ معلومات لی جاتی ہے کہ کتنی قسم کا کفارہ ہے اور فی صدقہ فطر کتنی رقم ہے، ٹھیک ہے، یہی آپ نے فل کرنا ہے۔ آپ نے اس طرح اگر آپ فل کر کے آپ دے دیں گے فارم تو انشاءاللہ الرحمن صدقہ فطر کا معاملہ آسان ہو جائے گا۔ منت کا فارم بھی ہم نے اس میں ساتھ لگا دیا ہے اور ای رسید کے اندر بھی ہم نے شامل کر دیا ہے۔ اور یاد رہے کہ منت کے مکمل الفاظ درکار نہیں، صرف اتنا کہ رقم کہاں خرچ کرنے کی منت مانی تھی، مثلا رائے خدا میں یا مسجد میں یا مدرسے وغیرہ میں، انہی الفاظ یعنی زبان سے اس نے الفاظ ادا کی تھی یا دل سے ادا کی تھی، یہ باتیں آپ لکھ دیں اس فارم کے اندر، انشاءاللہ آپ کی منت کی جو رقم ملے گی اس کا پروسیس کیا جا سکے گا۔ اچھا، اسی طرح جو کیش کے متعلق کیا کیا احتیاطی کی جائے، ہمارا سارا معاملہ ہی کیش کا ہوتا ہے یا چیک کا ہوتا ہے، تو کیش وصول کرتے وقت یاد رکھیے کہ آپ نوٹوں کو اچھی طریقے سے دیکھ لیجئے، کوئی جعلی نوٹ نہ دی جائے، یا آپ کو کوئی ایسا نوٹ دے گیا جناب جو بند ہو چکا ہے یا اتنا بوسیدہ ہے کہ جناب 2-3 دفعہ اس کو کاؤنٹ کریں گے تو نوٹ ہی پھٹ جائے گا، ایسا نوٹ وصول نہ کریں۔ اچھا، یہ بھی یاد رکھیے کہ نابالغ سے آپ چندہ نہ لیں، نابالغ کی ذاتی رقم آپ وصول نہیں کر سکتے، ہاں اس کے والدین نے اگر وہ یا سرپرست نے رقم دی ہے، اس کو اجازت بھی دی ہے تو وہ آپ لے سکتے ہیں۔ یہ بھی یاد رہے کہ سود، جوا، رشوت وغیرہ کی رقم آپ ڈونیشن میں وصول نہ کریں۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ دارالمدینہ، لنگر رضویہ، تقسیم رسائل، اعتکاف، شجر کاری، اس کے لیے ہم واجبہ رقم نہیں لیتے، زکوٰۃ اس مد میں نہیں لیتے۔ زکوٰۃ سے ہم نہ لنگر رضویہ کھلاتے ہیں، نہ دارالمدینہ کے لیے زکوٰۃ لیتے ہیں، نہ تقسیم رسائل کے لیے لیتے ہیں، نہ اعتکاف کے لیے لیتے ہیں، اس بات کا خیال کریں۔ اچھا، یاد رکھیے کہ ہم دم کی رقم کا عطیات نہیں لیتے۔ دم کیا ہوتا ہے؟ جو کفارے حج یا عمرے میں ہو جاتے ہیں تو وہ رقم وہیں خرچ کرنی ہوتی ہے، کیونکہ وہاں اس رقم سے اس کی قربانی کرنی ہوتی ہے۔ تو ہم چونکہ یہاں اپنے وطن عزیز میں چندہ جمع کر رہے ہیں تو ہم وہاں خرچ نہیں کروا سکتے، اس لیے دم یا بدنے کی آپ نے رقم نہیں لینی۔ البتہ آپ صدقہ جو ہوتا ہے نا عمرے اور حج میں، وہ صدقے کی آپ کفارے لے سکتے ہیں۔ یہاں یہ بات بھی میں بیان کرتا چلوں کہ بعض اسلامی بھائی یا اسلامی بہن جب کسی ڈپارٹمنٹ کے لیے چندہ جمع کرتے ہیں تو اس کی چھوٹی چھوٹی مدات کے لیے چندہ جمع کر لیتے ہیں، مثلا جامعۃ المدینہ کے پنکھوں کے لیے لے لیا، ہیٹر کے لیے لے لیا، گیزر کے لیے لے لیا۔ اگر آپ چندہ اس طرح کسی مد مخصوص میں کوئی چندہ مل رہا ہے تو آپ پورے جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ کے لیے لیں، یعنی مدرسۃ المدینہ میں لگانے ہیں آپ کو یہ چیزیں تو مدرسۃ المدینہ کے لیے لے لیں۔ اب مدرسے میں آپ گیزر بھی لگا سکیں گے، ہیٹر بھی لگا سکیں گے، پنکھا بھی لگا سکیں گے۔ اگر آپ نے صرف پنکھوں کے لیے لیں اور رقم بچ گئی تو پھر آگے اس کے معاملات شروع ہو جائیں گے، ان باتوں کا خیال کریں۔ اچھا، اسی طرح
آپ بعض اسلامی بھائی اسلامی بہنیں رقم تو جمع کرتے ہیں، مگر ہوتا کیا ہے کہ رقم کو ایسے مکس کر دیتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ جو ہے وہ زکوٰۃ کی اس کے اندر اماؤنٹ کتنا تھا اور فطرے کا کتنا اماؤنٹ تھا اور جو ہے صدقات نافلہ کا کتنا اماؤنٹ تھا۔ تو یاد رکھیے اگر یہ رقم مل گئی اور آپ کو اماؤنٹ کا پتہ ہے تب تو آپ درست کر سکتے ہیں اس کو، مگر ایسے زکوٰۃ اور صدقات ملا دی آپ نے کہ ایسی مکس ہو گئی کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ زکوٰۃ کتنی آئی تھی میرے پاس اور میرے پاس نافلہ رقم ڈونیشن کتنا آیا تھا، تو اب تو اس میں زکوٰۃ کے ضائع ہو جانے کے معاملات ہوں گے، تاوان بھی لازم ہو سکتا ہے۔ اس لیے بڑا خیال کریں، آپ رسید فل کریں اور مدات کو مکس نہ ہونے دیں، اس طرح مکس نہ ہونے دیں کہ آپ کو پتہ ہی نہ چلے اماؤنٹ کتنی ہے۔ یہ باتیں بار بار بیان کی جاتی ہیں تاکہ ہم غفلت سے بھی بچیں اور ہم پر تاوان بھی نہ آئے۔ اسی طرح ڈونیشن جب وصولی ہوتی ہے تو مدات واجبہ اور نافلہ کے بڑے بڑے نوٹوں کو آپ چھوٹے نوٹوں سے تبدیل کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات جب عید پر ہم ہوتے ہیں اور فطرانہ لے رہے ہوتے ہیں تو فطرہ ہم جمع کرتے ہیں، اب کسی نے 1000 کا نوٹ لے دیا اور ہم نے 500 واپس کرنے ہیں تو 500 ہم اسی رقم سے واپس بھی کر سکتے ہیں، اس کی ہمارے پاس اجازت ہے دارالفتہ سے، تو آپ اس کو جو ہے وہ 500 روپے انہی رقم سے دے سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے آپ کو فطرہ دیا اور وہ فطرہ تھا 200 روپے اور وہ آپ کو 500 روپے دے کر چلا گیا تو آپ اس کو 500 روپے فطرہ لکھ سکتے ہیں اور فطرے ہی کے کالم میں مد میں ہی وہ لکھا جائے گا۔ اچھا، رسید بکس کو بھی آپ نے بڑی حفاظت کرنی ہے، میں نے پہلے بھی اس کا بیان کیا، یہ رسید بک چیک بک کی مانند ہے، اس کا خیال کریں۔ اسی طرح اگر آپ ذمہ دار ہیں دعوت اسلامی کے فائنینس کے اندر اور آپ ڈونیشن موڈیول وغیرہ اس طرح کے سافٹ ویئر چلا رہے ہیں تو آپ ہاتھوں ہاتھ اس میں مدات بھی لکھتے چلے جائیں تاکہ آپ کا ریکارڈ بر وقت درست رہے۔ بعض اوقات پرائز بونڈ آ جاتے ہیں تو پرائز بونڈ میں ہماری طرف سے ہدایت ہے کہ پرائز بونڈ وہی لیں گے جس کی شرعی ہمیں اجازت ہے۔ ایک پرائز بونڈ وہ ہوتا ہے جس کو پریمیم پرائز بونڈ کہتے ہیں، اس کا لینا جائز نہیں، وہ عطیات میں آپ نہ وصول کریں۔ پرائز بونڈ آپ نے لینا ہے جس کی اجازت ہے تو آپ ڈونر کا نام ضرور لکھیں اور پرائز بونڈ کی مالیت بھی لکھیں اور پرائز بونڈ کا نمبر بھی لکھیں تاکہ آگے معاملات میں آسانی رہے۔ یہ خاص طور پر خیال کریں، جب بھی پرائز بونڈ لیں گے ڈونر کا نام، پرائز بونڈ کا نمبر اور جو ہے وہ ڈونر کا فون نمبر آپ نے ضرور لینا ہے اور پرائز بونڈ کی مالیت بھی لکھنی ہے آپ نے۔ اسی طرح چندہ جمع کرتے والوں کے لیے کچھ احتیاطیں یہ بھی میں عرض کر دوں، بعض اوقات ہمارے پاس جو چندہ آتا ہے وہ چاندی یا سونے یا غیر ملکی کرنسی کی صورت میں آ جاتا ہے۔ اچھا، اب اس کے لیے مدنی مرکز کی طرف سے آپ سب کو ہدایت ہے کہ آپ ہو بہو وہی گولڈ، وہی چاندی، وہی کرنسی آپ نے جمع کرانا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں جناب کہ یہ گولڈ آیا ہے یا ٹاپس آئے ہیں یا چین آئی ہے اور میں اس کو مارکیٹ سے اچھے پرائز دے کر آپ سے لے رہا ہوں مدنی مرکز سے، اس طرح کرنے کی آپ کو کسی ذمہ دار کی کہ جو خود ہی جمع کرے خود ہی خرید لے، اس کی مدنی مرکز کی طرف سے اجازت نہیں، ہو بہو وہی جمع کرائیں۔ یا خاص ہدایت کروں گا جب بھی گولڈ آئے آپ نے رسید فل کرنی ہے اور فل ایسے کرنی ہے آپ نے کہ آپ نے اس کے ساتھ پکچر بھی لگانی ہے کہ جناب، اور اس کا ویٹ بھی کرنا ہے۔ گولڈ میں آپ نے ویٹ کرنا ہے کہ 2 تولے کا ہے یا 5 تولے کی چین ہے، یا ٹاپس آئیں تو 10 تولے کے ہیں یا 15 تولے کے ہیں، آپ نے پکچر بھی لینی ہے اور اس کا ویٹ بھی کرنا ہے اور رسید پر چاہے ای رسید ہو یا مینول رسید ہو آپ نے اس کو نوٹ کرنا ہے اور آپ خود خرید نہیں سکتے۔ اسی طرح کوئی مالیات کا ذمہ دار اس گولڈ کو نہ لے، نہیں کسی ذمہ دار کو فروخت کیا جائے، بلا اجازت اور بلا مجبوری اپنے پاس سادہ کیش نہ رکھا جائے۔ ضرورت نہیں کیش رکھا جاتا ہے، کیا آپ کو 2 گھنٹے 4 گھنٹے رکھنا ہے، کیا آپ نے کاؤنٹ کرنا ہے؟ اس کے علاوہ آپ جو ہے وہ مدنی عطیات کو نہیں، ڈونیشن کو اپنے گھر نہ لے جائیں، مدنی مرکز میں آپ جمع کرائیں، یعنی آپ ڈونیشن کو میل خطر سے باہر نکالیں۔ میل خطر کیا ہے؟ خطرے سے باہر نکالیں آپ، جس طرح اپنے مال کو ہم سیو کرتے ہیں، بچاتے ہیں، سیو میں رکھتے ہیں، اس سے زیادہ آپ نے خیال کرنا ہے، یاد رکھیے گا آپ، اور تاکہ یہ میل خطر میں نہ جائے، یہ ضائع نہ ہو جائے۔ امیر اہل سنت کی تو ہدایت ہے کہ اگر کبھی آپ کو گھر لے جانا پڑے، راستے میں کسی نے آپ کو ڈونیشن دے دیا اور آپ کو گھر لے جانا پڑے تو گھر والوں کو بھی آپ بتا دیں کہ آپ نے یہ جو میرے جیب کے اندر رقم رکھی ہوئی ہے یہ مدنی مرکز کی ہے، یہ دعوت اسلامی کی رقم ہے، یہ زکوٰۃ ہے، یہ فطرہ ہے، کیونکہ انسان کی موت مقرر ہے مگر اسے معلوم نہیں ہے۔
اسی حالت میں موت آ گئی اور جیب میں پیسے ہوئے تو وارث اس کو خرچ کر دیں گے اور کہیں ہم قبر میں پھنس نہ جائیں. اس لیے جو بھی آپ کے پاس چندے کی رقم ہو اور گھر آپ کو کسی مجبوری کی بنا پر لے جانا پڑے تو گھر والوں کو بتا دیں اور زیادہ کیش نہ رکھا جائے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کیش ہم سے ضائع ہو جائے غفلت میں. اس بات کا ہم سب کو خیال کرنا ہے. اسی طرح جو کیش کے معاملات ہیں اس کو ذاتی تصرف سے بھی بچانا ہے. لوگ دعوت اسلامی پہ بڑا ٹرسٹ کرتے ہیں, بڑا اعتماد کرتے ہیں. یہ امیر اہل سنت کا صدقہ ہے, امیر اہل سنت کی تربیت ہے, امیر اہل سنت دامت برکاتہ عالیہ کا صاف کردار کا صدقہ ہے کہ آج لوگ دعوت اسلامی کو مدنی عطیات دے رہے ہیں. اور خاص طور پر ہدایت ہے کہ ذاتی تصرف میں آپ ایک نوٹ کو بھی ہاتھ نہ لگائیں. میں آپ کو چند احادیث پیش کرنے لگا ہوں تاکہ ہم ڈریں کہ کبھی شیطان ہمیں ورغلائے کہ رقم کو ہاتھ لگا لو. ان حدیثوں کو بار بار اپنے ذہن میں دہرائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے مال میں ناحق تصرف کرتے ہیں, قیامت کے دن ان کے لیے جہنم ہے. اور ایک حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے ہی لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کے مال میں سے جس چیز کو ان کا دل چاہتا ہے اپنے تصرف میں لے آتے ہیں, قیامت کے دن ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے. کیسی سخت وعید ہے. غور کریں آپ کہ چندے کی رقم کو اپنی ذاتی تصرف میں لے آنا, اپنے آپ پر خرچ کر دینا, یہ بہت گناہ کی بات ہے. یہاں تو تھوڑی رقم آپ خرچ کر لیں گے, کہیں ایسا نہ ہو کہ کل آپ جنت کے داخلے سے روک لیے جائیں. کہیں یہ ڈالر اور پاؤنڈ, یہ PKR یعنی پاکستانی روپیز, کہیں آپ کو قبر میں آگ کے شعلے نہ بن جائیں. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے کہ ہم کبھی بھی چندے کی رقم سے اپنی ذات کا اس پر تصرف کریں. یاد رکھیے یہ جو باتیں میں نے آپ کو واجبہ نافلہ سب بیان کی ہیں, یہ تمام باتیں جو ہیں ویڈیو کی صورت میں بھی آپ کو بیان کی جا رہی ہیں اور کتابی صورت میں تو آپ کو ایک زمانے سے پیش کر دی گئی ہیں. اور اس کو اگر آپ یاد کرنا چاہتے ہیں اور اس کی مکمل تربیت لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ٹیسٹ دینا ہوگا. جی ہاں, اور ہمارا ٹیسٹ اتنا آسان ہوتا ہے کہ پہلے اس کی ہم تربیت کرتے ہیں اور تربیت کرنے کے بعد ہم ٹیسٹ لینے کے بعد کسی کو فیل بھی نہیں کرتے. ہاں اگر اس کی کوئی کمزوری بھی ہے تو دوبارہ ٹیسٹ لے لیتے ہیں, اس کی تیاری بھی کرواتے ہیں. تو بعض اوقات ہم کتاب بھی پڑھ لیتے ہیں, ویڈیو بھی دیکھ لیتے ہیں, مگر ہم جو ہے بعض باتوں کو وقتی طور پر یاد کر لیتے ہیں, بعد میں بھول جاتے ہیں. جب آپ ٹیسٹ دیں گے تو بہت ساری باتیں آپ کو یاد رہیں گی. اور یہ ٹیسٹ ہم انگلش میں بھی لیتے ہیں, اردو میں بھی لیتے ہیں, ہندی میں بھی لیتے ہیں, بنگلہ میں بھی لیتے ہیں, عربی میں بھی لیتے ہیں. جس زبان میں آپ ٹیسٹ دینا چاہیں موجود ہیں, معلم بھی موجود ہیں, آپ کو تیاری بھی کروائیں گے. آپ نیت کریں اور چاہے اسلامی بھائی ہوں, اسلامی بہن ہوں, جو چندے جمع کر رہے ہیں, جو چندہ جمع کر رہے ہیں, جو ڈونیشن کر رہے ہیں, وہ سب کے سب ٹیسٹ دینے والے بن جائیں. امیر اہل سنت نے ان کے لیے دعا بھی ارشاد فرمائی ہے. سنیے امیر اہل سنت ان کے لیے کیا ارشاد فرماتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جو ذمہ دار اسلامی بہن مکتبۃ المدینہ کے رسالے چندہ کرنے کی شرعی و تنظیمی احتیاطیں سے مجلس مالیات اسلامی بہنیں کو ٹیسٹ امتحان دیکھ اس کی بے حساب مغفرت فرما کر اسے جنت الفردوس میں خاتون جنت بی بی فاطمہ زہرا کا پڑوس نصیب فرما. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نماز کی پابندی کرتی اور کرواتی رہی ہے. دیکھا آپ نے, امیر اہل سنت ٹیسٹ دینے والوں کے لیے اور جو اسلامی بہنیں ٹیسٹ دیں گی ان کے لیے بھی دعا ارشاد فرما رہے ہیں. امیر اہل سنت کی دعاؤں سے برکت لیں اور یاد رکھیے کہ آپ چندہ سیکھ کر جمع کریں گے تو غلطیوں سے بچے رہیں گے. اور جو احتیاطیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں اس کو خاص طور پر آپ نوٹ کر لیں, ٹیسٹ دے دیں تو انشاءاللہ کہیں بھی غلطی نہیں ہوگی. اور دیکھیں دعوت اسلامی کا یہ پیارا مدنی ماحول میں نے تو دنیا میں کہیں بھی ابھی تک نہیں دیکھا کہ چندہ کرنے والوں کی کوئی سیشن ہوتے ہوں, کوئی تربیت کی جاتی ہو سکتا ہے لوگ کرتے ہوں مگر میری نالج میں نہیں ہے. مگر دیکھیں کتاب بھی چھاپی گئی ہے, تربیت بھی دی جا رہی ہے اور پھر ٹیسٹ بھی لیا جا رہا ہے. جب یہ ساری پابندیاں ہوں گی تو آپ کے چندے میں بھی برکت ہوگی انشاءاللہ رحمان, اور انشاءاللہ اس کا ثواب بھی بے حد ملے گا. اللہ مجھے ہم سب کو عمل کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.